بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی میں اس وقت سب سے پہلے اپنی کہانی حوا کی تلاش کا خلاصہ سناؤں گا، اس کے بعد ٹائم ہوگا تو آج بات ہوگی، ورنہ پھر کل باقی اسی سے منسلک باتیں، اسی سے ریلیٹڈ باتیں جو ہیں وہ پھر کل بیان کر سکوں گا۔ لیکن بہرحال میں ابھی افسانہ شروع کرتا ہوں، کیونکہ افسانہ تھوڑا سا لمبا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور تاخیر نہ کی جائے اور کوئی دوسری باتیں نہ کی جائیں۔ ہوا کی تلاش کا خلاصہ: دنیا میں ایٹمی جنگ ہو چکی ہے اور میں اس جنگ میں نہ جانے کس طرح زندہ بچ گیا ہوں۔ زندہ بچ جانے کے احساس کے بعد سب سے پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ابن آدم ہونے کے ناطے دھرتی پر آدم کی نسل کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ پھر سوچتا ہوں کہ اگر میں کسی طرح زندہ بچا لیا گیا ہوں تو یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی عورت بھی زندہ بچ گئی ہوگی، وہی نئے دور کی حوا ہوگی اور مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ چنانچہ پھر میں حوا کی تلاش کے سفر پر روانہ ہوتا ہوں۔ یہاں روشنی کا ایک ہالہ میرے ساتھ ہوتا ہے، گویا یہ ایک آسمانی رہنمائی اور مدد ہے۔ اسی حالے کی مدد سے میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں۔ روشنی کے اس حالے کے ذریعے ہی بعض سابقہ مذہبی پیشگوئیوں کو بھی پیش کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں کے امکانات بھی کہانی کے رنگ میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ 1980 کی کہانی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، 45 سال پہلے کی کہانی ہے۔ یہ عالمگیر ایٹمی جنگ ہو چکی ہے اور میں پتہ نہیں کیسے زندہ بچ گیا ہوں۔ میرے چاروں طرف اس بھیانک جنگ کے اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں۔ مجھے ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے روشنی درکار ہے، اور تب ہی جس قوت نے مجھے اس جنگ میں بھی زندہ رکھا تھا مجھے روشنی عطا کرنی شروع کر دی۔ روشنی کی جو لکیر پہلے ابھری تھی وہ اب ایک روشن ہالے کی شکل اختیار کر گئی ہے اور مجھ پر کرن کرن اتر رہی ہے۔ تجھے کیا معلوم ہے کہ حتم کیا شے ہے؟ تجھے کیا معلوم ہے کہ حتم کیا شے ہے؟ یہ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کے اندر تک جا پہنچے گی تاکہ اس کی گرمی ان کو اور بھی زیادہ تکلیف دہ محسوس ہو۔ یہ حتم ایٹم۔ دنیا پر ایک شدید مصیبت آنے والی ہے اور تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ مصیبت کیسی ہے؟ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اے مخاطب تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ عظیم الشان مصیبت کیا چیز ہے؟ یہ مصیبت جب آئے گی تو اس وقت لوگ پراگندہ پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ اس پشم کی مانند ہو جائیں گے جو دھنکی ہوئی ہوتی ہے۔ جب زمین کو پوری طرح ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے بوجھ نکال کر پھینک دے گی اور انسان کہہ اٹھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے 2 بڑی قوتیں ساری دنیا پر پھیل رہی تھیں۔ ان میں مشرقی قوت کا جال زیادہ پھیلا ہوا تھا، لیکن مغربی قوت بھی طاقت میں کم نہ تھی۔ عجیب عجیب نعرے تھے، عجیب عجیب نظریات تھے۔ دونوں ہی انسانیت کی فلاح کی باتیں کرتے تھے اور اب دونوں ہی انسانیت کی تباہی کا موجب ہو گئے تھے۔ جنگ کی ابتدا مشرق وسطیٰ سے ہوئی تھی۔ وہاں کی تیل کی دولت جسے دونوں بڑی قوتیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے واقعات کا علم نہیں، لیکن روشنی کا جو ہالہ مجھ پر کرن کرن اتر رہا ہے وہ مجھے بتانے لگتا ہے۔ اس کا اپنا انداز بیان ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ میں نے اپنی غیرت سے اور قہر کی آتش سے کہا، یقیناً اسی دن اسرائیل کی سرزمین میں ایک زلزلہ ہوگا، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اور زمین کے چرندے اور سارے کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں اور سارے انسان جو روئے زمین پر ہیں میرے سامنے تھر تھرا جائیں گے، اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور کڑاڑے بیٹھ جائیں گے اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی۔ ایک شدت کا می اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندھک برساؤں گا۔ اسی طرح میں اپنی بزرگی اور تقدیس کراؤں گا اور بہتری قوموں کی نظروں میں پہچانا جاؤں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ یہ بائبل سے حزقیل کا حوالہ ہے۔ اس میں دیکھیں ملکوں اور شہروں کے نام تک مینشن ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی سو سال پہلے کی باتیں ہیں جو میں نے ڈھونڈی اور ذریعہ مطالعہ میں آئیں۔ دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اے جوج،
روس اور ماسک اور توبال کے سردار، دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اے جوج، روس اور ماسک اور توبال کے سردار، میں تجھے پلٹ دوں گا اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو خوراک کے لیے دوں گا، تو کھلے ہوئے میدان میں گر پڑے گا، اور میں ماجوج پر بھی، ماجوج امریکہ ہے جو سمندروں میں گرا ہوا ہے، اور میں ماجوج پر بھی اور ان پر جو جزیروں میں بے پرواہی سے سکونت کرتے ہیں ایک آگ بھیجوں گا، اور آگے کو میں ہونے نہ دوں گا کہ وہ میرے پاک نام کو بے حرمت کریں۔ یہ ساری وہ پیشگوئیاں چل رہی ہیں ابھی اس میں خلاصے میں، افسانے میں تو مختلف مقامات پر رہی ہیں، یہاں میں نے تقریباً یکجا کر دی ہیں۔ اور دنیا میں ایک حشر برپا ہو جائے گا، اور وہ اول الحشر ہوگا، اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا کچھ تو خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی لڑے گی، ایک عالمگیر تباہی آوے گی، اور ان تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا، میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ تو ایٹمی جنگ نے آدم کی نسل کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا ہے، اور اب ابن آدم ہونے کے ناطے اس وقت مجھے اپنا سب سے پہلا فریضہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو آدمی کی نسل کو اس دھرتی پر قائم رکھا جائے۔ شاید میں اس نئے عہد کا آدم ہوں مگر نئی ہوا۔ میں خدا کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے نئی ہوا کی تلاش کے سفر پر روانہ ہوتا ہوں۔ راستے میں تباہیوں کے کئی بھیانک منظر آتے ہیں، روشنی کا وہ حالہ میرے ساتھ ہے، اور اب بھی کرن کرن میرے جسم پر اتر رہا ہے۔ میرا نامعلوم اور اندیکھا سفر جاری ہے۔ ایک جگہ تو تباہی کا ایسا منظر آتا ہے جیسے یہاں ایک دم 20 ایٹم بم گرا دیے گئے ہوں۔ میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور اس منظر سے چھپنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں، تب ہی روشنی کے حالے کی کرنیں میری آنکھیں کھول دیتی ہیں۔ کیا یہ زمین میں نہیں پھرے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ ملک میں ان سے تعداد اور طاقت میں بھی زیادہ تھے، اور عمارت وغیرہ کے فنون میں بھی زیادہ ماہر تھے، لیکن ان کی اعمال نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا تھا، اور جب ان کے پاس ان کے رسول نشانات لے کر آئے تو ان کے پاس جو تھوڑا بہت علم تھا اس پر فخر کرنے لگے، اور جس عذاب کی ہنسی اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہہ اٹھے، ہم تو اللہ کو ایک قرار دیتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جن چیزوں کو ہم شریک قرار دیا کرتے تھے ان کا ہم انکار کرتے ہیں۔ پس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہی اللہ کی مقررہ سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری چلی آتی ہے۔ میں تہیہ کرتا ہوں کہ مجھ آدم سے جو نسل چلے گی اسے میں ان صحیفوں کی تعلیمات کے مطابق خود تربیت دوں گا، اور میری نسل شیطان کے چنگل میں دوبارہ اس طرح نہیں آئے گی کہ خدا کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ نسل کی تربیت کے احساس کے ساتھ اپنے جیون ساتھی کی تلاش کا خیال پھر شدت سے ابھرتا ہے۔ میرے لیے اب رات یا دن کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ روشنی کا حالہ اگر میرے ساتھ نہ ہو تو میرا دن بھی تاریک ہو جائے۔ جب بھی کہیں کسی تھکن کا احساس ہوتا ہے ٹھہر جاتا ہوں، سستا لیتا ہوں، شاید نیند بھی کر لیتا ہوں یا صرف اونگھ لیتا ہوں۔ میں بدترین تباہی کے اس علاقہ سے تیزی سے نکلنے لگتا ہوں، پتہ نہیں ان دہشت ناک مناظر کے خوف سے یا جیون ساتھی کی تلاش کے خیال سے جو پہلے سے زیادہ شدید ہو گیا ہے۔ جب میں اس علاقہ سے باہر آتا ہوں تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کئی دنوں کی مسلسل مسافت کے باوجود کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ بھوک کا احساس بیدار ہو جائے تو اسے سلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھوک کا احساس میرے جسم کے ساتھ ذہن اور روح پر بھی تھکن طاری کرنے لگتا ہے۔ میں چل رہا ہوں مگر مجھ سے چلا نہیں جاتا، میرا وجود شل ہونے لگتا ہے۔ میں اپنی بے بسی کے اقرار کے ساتھ خدا کی عظمت اور بزرگی کا اقرار کر کے اس کی تسبیح اور تحمید کرتا ہوں، تب ہی روشنی کے اس حالے سے ایک کرن میرے جسم پر کسی تیر کی طرح اترتی ہے اور مجھ پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کیا انسان کو معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو ایک حقیر قطرہ سے پیدا کیا ہے؟ پھر وہ سخت جھگڑالو بن جاتا ہے،
اور ہماری ہستی کے متعلق باتیں بنانے لگ جاتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ میں خدا کے جلال کے آگے جھک جاتا ہوں، لبوں سے یا دل سے کوئی دعا نہیں نکلتی، آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک جھڑی ہے جو تسبیح کے دانوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی ہے۔ یہ آنسو اپنی بے بسی اور خدا کی عظمت کا خاموش اقرار ہیں۔ میں کتنی دیر تک اسی کیفیت میں سر بسجود رہتا ہوں؟ جب دل کا بوجھ کسی حد تک اتر جاتا ہے تو سجدے سے سر اٹھاتا ہوں۔ بھوک کی شدت میں کچھ کمی ہو گئی ہے اور تھکن کا احساس بھی ایک حد تک زائل ہو گیا ہے۔ میں پھر اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہوں۔ چلتے چلتے مجھے دور کہیں ہریالی کا گمان ہوتا ہے۔ میں بے ترتیب راستوں سے اس سمت چل پڑتا ہوں۔ یہ تو کوئی خاصا زرخیز علاقہ ہے۔ دور دور تک ہرے بھرے کھیت ہیں اور کھیتوں کے ساتھ ہی ایک خوبصورت سا باغ بھی ہے۔ باغ بڑے جدید انداز میں آراستہ ہے۔ درمیان میں ایک خوبصورت فوارہ بھی لگا ہوا ہے۔ اس خوبصورت باغ میں پہنچ کر تھکن تو دور ہو گئی، مگر بھوک نے مزید شدت اختیار کر لی۔ لیکن فوارے کے ٹھہرے ہوئے پانی میں مردہ مچھلیاں دیکھ کر میں ٹھٹک گیا ہوں۔ کھیتوں کے ہرے بھرے راستے سے لے کر اس باغ تک مجھے کوئی ذی روح نظر نہیں آیا تھا۔ ذہن پر زور دیتا ہوں تو یاد آتا ہے راستے میں کچھ جانور مرے پڑے تھے، مگر چونکہ میں اس سے زیادہ بھیانک تباہیوں سے گزر کر آیا تھا اس لیے میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس علاقے پر زہریلی گیس کے بم پھینکے گئے تھے۔ تمام ذی روح مر چکے ہیں، ساری فصلیں اور پھل زہریلے ہو چکے ہیں۔ روشنی کا وہ ہالہ بدستور اپنی کرنیں میرے جسم پر اتار رہا ہے۔ میں عجب گومگو کی حالت میں ہوں۔ بھوک اب اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ مجھے لگتا ہے اگر میں نے کچھ نہ کھایا تو موت سے نہیں بچ پاؤں گا، مگر سارے پھل زہریلے ہو چکے ہیں۔ مرنا ہی ہے تو بھوکے پیٹ کیوں مرا جائے، یہ سوچ کر بالآخر میں نے پھلوں کو توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیا، زہریلے پھلوں کو۔ مجھے کچھ ہوش نہیں، میں کب تک پھل توڑ کر کھاتا رہا۔ ہوش تب آیا جب میں فوارے کا زہریلا پانی پی کر باہر آیا۔ اب میں اطمینان سے اپنی موت کا منتظر ہوں، مگر مجھے تو حیرت انگیز طور پر اپنے اندر توانائی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ روشنی کا ہالہ اب کتنی ہی کرنیں میرے جسم پر اتار رہا ہے۔ وہی ہے جو مایوسی کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو اسے پسند کرنے والا ہے، تو اسے پسند کرنے والا بھی ہے اور اس کا پسندیدہ بھی ہے۔ میں ایک بار پھر خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں جہاں سے بچایا گیا ہوں وہاں کے تابکاری اثرات میرے اندر کچھ اس طرح سرایت کر چکے ہیں کہ وہ میری ہلاکت کی بجائے اس زہریلی گیس کی ہلاکت کا باعث بن گئے جو اس وقت پھلوں اور پانی میں موجود ہے۔ گویا وہ تابکاری اثرات اس طرح میری بقا کی ضمانت بن گئے ہیں۔ اسی لیے میں کتنے ہی متعفن مقامات سے گزرنے کے باوجود بیمار نہیں ہوا، اور یہ جو اتنی قوت مجھ میں آ گئی ہے کہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے یہاں تک آ پہنچا ہوں، یہ بھی ان اثرات کے سبب سے ہی ہے۔ بس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ میں اپنی خوراک کے مسئلے سے اب بالکل مطمئن ہو جاتا ہوں۔ مجھے اب ان دو بڑی مشرقی اور مغربی قوتوں کے انجام کا خیال آتا ہے۔ دونوں قومیں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھیں۔ روشنی کا ہالہ میرے قریب آ جاتا ہے اور پھر کرن میرے جسم پر اترنے لگتا ہے۔ یکا یک روشنی کا ہالہ پورے کا پورا میرے جسم پر اتر آتا ہے۔ تم پر آگ کا ایک شعلہ گرایا جائے گا اور تانبا بھی گرایا جائے گا، پس تم دونوں ہرگز غالب نہیں آ سکتے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ روشنی کا ہالہ پھر اپنے اصل فاصلے پر چلا جاتا ہے اور پھر کرن میرے جسم پر اترنے لگتا ہے۔ میں دونوں بڑی قوتوں کی تباہی کا یقین کر لیتا ہوں۔ جیون ساتھی کی جستجو کا خیال پھر مجھے مستعد کر دیتا ہے اور میں نیا آدم ہونے کے ناطے بقائے نسل انسانی کے مقدس فرض کی خاطر ایک نئے عزم کے ساتھ چل پڑتا ہوں۔ باغ والے اس گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک شہر آباد ملتا ہے۔ ساری عمارتیں سلامت ہیں، مگر شہر پر موت کی حکمرانی ہے۔
دکانیں کھلی ہوئی ہیں مگر لوگ نیچے گرے ہوئے ہیں، کہیں دیواروں کے ساتھ لگے کھڑے ہیں۔ بیشتر دکاندار کاؤنٹر پر یوں سر رکھے ہوئے ہیں جیسے آرام کر رہے ہوں۔ مجھے بچپن کی وہ کہانی یاد آتی ہے جس میں ایک شہزادہ ایک ایسے شہر میں داخل ہوتا ہے جہاں ہر آدمی پتھر کا بت بنا ہوتا ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی شہزادہ ہوں، مگر کہانی والے شہزادے کو اس شہر کو زندہ کر دینے میں اس لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ کسی جادوگر کے طلسم کے باعث ویسا ہو گیا ہوتا ہے، جبکہ یہ شہر تو انسان کے اپنے ہی طلسم کا شکار ہو گیا ہے۔ زہریلی گیس کے بموں نے سارے شہر میں کوئی ذی روح نہیں چھوڑا۔ میں کسی تھکے ہارے افسردہ شہزادے کی طرح ایک خوبصورت ڈپارٹمنٹل سٹور میں داخل ہوتا ہوں، مگر ایک دم گھبرا کے پیچھے پلٹنے لگتا ہوں۔ سامنے کوئی وحشت زدہ آدمی کھڑا ہے۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے پھر رک جاتا ہوں۔ سامنے تو بڑا سا قد آدم آئینہ نصب ہے۔ تو کیا یہ میں ہوں؟ میں خود کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہوں، مگر بالآخر مجھے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں۔ خود کو اپنی پہچان کو تسلیم کرتے ہی مجھے پہلی دفعہ اپنی برہنگی کا احساس ہوتا ہے۔ اپنی پہچان کو تسلیم کرتے ہی مجھے پہلی دفعہ اپنی برہنگی کا احساس ہوتا ہے۔ آدم اور حوا نے بھی جب اپنی پہچان کو تسلیم کیا تھا تو پتوں سے تن ڈھانپنے لگے تھے۔ پھر پڑھتا ہوں۔ اپنی پہچان کو تسلیم کرتے ہی مجھے پہلی دفعہ اپنی برہنگی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں آئینے میں مجھے بالکل اپنے ہی جیسی ایک وحشت زدہ عورت نظر آتی ہے۔ میں تیزی سے پلٹتا ہوں۔ اپنی تمام تر وحشت کے باوجود اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ مغربی عورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں تلاش اور تجسس ہے۔ وہ مجھے حیرانی سے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ پتہ نہیں اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہے، بھائی کو تلاش کر رہی ہے یا بیٹے کو۔ اس کی آنکھوں میں یکایک چمک پیدا ہوتی ہے جیسے اس نے پہچان لیا ہو، پھر وہ دوڑ کر مجھ سے بری طرح چمٹ کر سسکنا شروع کر دیتی ہے۔ میں نہیں جانتا اس نے مجھے باپ سمجھا ہے، بھائی سمجھا ہے، بیٹا سمجھا ہے یا کوئی اور، لیکن میں مطمئن ہوں کہ اب آدم کی نسل اس دھرتی سے ختم نہیں ہوگی۔ میں نہیں جانتا اس نے مجھے باپ سمجھا ہے، بھائی سمجھا ہے، بیٹا سمجھا ہے یا کوئی اور، لیکن میں مطمئن ہوں کہ اب آدم کی نسل اس دھرتی سے ختم نہیں ہوگی۔ روشنی کا حالہ ہم دونوں کے جسموں سے گزر کر ہماری روحوں میں اتر جاتا ہے اور ہم دونوں کے اندر سے ایک خوبصورت آواز ابھرتی ہے، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کا انکار کرو گے۔ تو یہ تھی جناب میری کہانی حوا کی تلاش کا خلاصہ، اور اس پر جو باتیں میں نے آج ہی کرنی تھی، لیکن چونکہ افسانہ اتنا طویل، خلاصہ بھی اتنا طویل ہو گیا کہ یہ پوری براٹ میری صرف ہو گئی۔ تو اب باقی باتیں کل کروں گا۔ اب آج غزل بھی سنانے کا ہمت نہیں ہے، میں تھک گیا ہوں بہت زیادہ، پوری توجہ کے ساتھ ریڈنگ کرنا جو ہے یہ بھی مسئلہ تھا۔ بہرحال آپ سب کا شکریہ جنہوں نے سنا، اور کل اس حوالے سے بات ہوگی، اور یہ بھی بات ہوگی کہ یہ جو پچھلے سال جولائی کے شروع میں ہی پچھلے سال ہمارے ایک بڑے کامیڈی پروگراموں کے مہا گرو ہیں، بڑے اچھے، میں ان کا نام بھی ذکر کروں گا، ان کے بارے میں اپنی رائے بھی دوں گا، اچھے انسان، اچھے تخلیق کار بھی اچھے ہیں، تو پھر ان کی پیشگوئیوں کے حوالے سے اور اپنی ان پیشگوئیوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ میری پیشگوئیاں اور میرا وجدان 45 سال پرانا ہے، جو انہیں 2025 میں ہو رہا ہے، لیکن یہ کل۔ اس وقت اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، سب کا شکریہ۔